وہ 5 عادتیں جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے اور روحانیت چھین لیتی ہے۔ کیا کبھی تم نے یہ محسوس کیا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل خالی سا لگتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی دل سکون محسوس نہیں کرتا۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روحانی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اسی عادتوں میں پھنس جاتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت ہم سے دور کر دی جاتی ہے۔ تو ان 5 عادتوں سے کیسے بچا جائے اور اللہ کی قربت پھر سے کیسے حاصل کی جائے؟ تو پھر سنو۔ نمبر 1 ہے گناہ کو معمولی سمجھنا۔ سب سے بڑی روحانی تباہی یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگے۔ پہلے گناہ کرنے سے دل کانپتا تھا اور آنکھیں نم ہو جاتی تھی، لیکن اب گناہ کے بعد شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ ہم خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ گناہ تو سب کرتے ہیں۔ پتہ ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان خوشی سے مسکراتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ اب تمہاری عادت بن چکی ہوتی ہے اور یہ گناہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو وہاں رحمت کی بارش نہیں برستی۔ تو اس گناہ سے کیسے بچا جائے؟ توبہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بیابان میں اپنی کھوئی ہوئی سواری پالے۔ نمبر 2، تکبر۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو برباد کیا۔ یہ تکبر دل میں چھپا ہوتا ہے، کبھی علم پر، کبھی عبادت پر، تو کبھی کسی مقام پر۔ تو شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ تو بس یہ وہی لمحہ تھا جو شیطان سے اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں بھی رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس تکبر سے کیسے بچا جائے؟ عاجزی سے۔ جب تم کسی پر رحم کرتے ہو، جب تم کسی کو معاف کر دیتے ہو یا پھر اپنی غلطی مان لیتے ہو تو تمہارا دل نرم ہو جاتا ہے، اور یہی نرمی رحمت الہی کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 3، غفلت روح کو مردہ کرنے والی وہ عادت ہے۔ غفلت خاموش قاتل ہے۔ یہ غفلت تو چپکے سے آتی ہے اور آہستہ آہستہ انسان کے دل کو سلا دیتی ہے۔ پہلے ہم نماز کا وقت دیکھتے تھے، نماز کی فکر ہوتی تھی، مگر اب یہ کہتے ہیں جب وقت ملے گا تو پڑھ لیں گے۔ پہلے قرآن دل سے پڑھتے تھے اور اب رسمی طور پر پڑھتے ہیں۔ پہلے ذکر کرتے تھے اور اب موبائل چیک کرتے ہیں۔ سنو، جب دل میں اللہ کا ذکر کم ہو جائے تو انسان خود کو کھو دیتا ہے، روحانی تعلق ختم ہو جاتا ہے، دعائیں اثر نہیں کرتی، آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اس غفلت سے کیسے بچا جائے؟ روزانہ تھوڑا قرآن مگر دل سے پڑھا جائے، تھوڑی دیر اذکار پر خاموشی سے کی جائے، تھوڑی دیر تنہائی میں صرف اللہ سے باتیں کی جائے۔ اگر یہ معمول بن جائے تو دل پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حسد اور غیبت۔ یہ نیکیوں کا زہر ہے۔ جب حسد انسان کے اندر سے سکون چراتا ہے تب یہ آگ بن کر سب کچھ جلا دیتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی عبادتوں کا ثواب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور یہ غیبت تو وہ گناہ ہے جو ایمان کی خوشبو کو مٹا دیتی ہے۔ تو حسد اور غیبت سے کیسے بچا جائے؟
اگر کسی کے عیب دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو، کسی کی کامیابی پر حسد نہیں بلکہ خوش ہو، کیونکہ جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 5، نیت کا بگاڑ اور ریاکاری عبادت کی وہ بربادی ہے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں صرف دکھاوے چل رہے ہیں۔ نماز، خیرات، حج، ذکر، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بلائی بھی۔ جانتے ہو یہ جو دکھاوے والی نیکی ہے نا، وہ اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ سنو، تمہارا رب فرماتا ہے جو لوگ اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ریاکاری تو چھوٹا شرک ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے؟ ہر عمل سے پہلے دل میں ایک جملہ کہو کہ میں یہ جو کچھ کام کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی انسان کے لیے نہیں۔ یہ نیت ہی تمہارے اعمال کو نور بنا دیتی ہے۔